أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، خالق السماوات والأرضين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي هدانا إلى معالم الدين وعلمنا بطرائق العلم واليقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، الذي بعثه الله رحمة للعالمين، الذي ناداه بطه وياسين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين، المظلومين الغر المحجلين الهداة المهديين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المتين وفرقانه الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. یہ پنکھا بند کرو ذرا، اس کو بند کرو، اس کو بند کر دیجیے. وہ پیچھے وہ پیچھے اللہم صل علی محمد
وآل محمد وعجل فرجهم. گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. وقت کے امام، حجت آخر، امام عصر، ارواحنا لہ الفداء وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور آپ کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار پھر بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. شہدائے اسلام، شہدائے امامیہ، علماء، مراجع گزشتہ، اموات مومنین و مومنات، مرحومین، خصوصاً آپ حاضرین مجلس کے گزشتگان، مرحومین، ذوی الحقوق، بانیان مجلس کے مرحومین گزشتگان، ذوی الحقوق، سب کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. پالنے والے، تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، تیری عزت و جلال کا واسطہ ہماری اس مجلس کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. پالنے والے حاضرین مجلس سے میں تمام مؤمنین و مؤمنات کے حوائج شرعیہ کو برآوردہ فرما. پالنے والے پرچم اسلام کو سر بلند فرما. کفر و استکبار اور اسلام کے دشمنوں کو سرنگوں فرما. مکتب مقدس اہل بیت مذہب تشیع کو روز بروز ترقی عطا فرما. پیروان مکتب اہل بیت، محبین آل محمد، خصوصاً علماء اعلام، مراجع اعظام، ہمارے اساتذہ کرام، حوزہائے علمیہ، مراکز دینیہ، مدارس علمیہ، مقامات مقدسہ، شیعیان و محبین آل محمد، عزاداران سید الشہداء، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، پالنے والے سب کو آفات و بلیات سماوی و ارضی و شر اشرار سے مصون و محفوظ فرما. پالنے والے، تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ، تیرے آخری ولی اور تیری آخری حجت ہمارے وقت کے آقا اور مولا امام عصر ارواحنا لہ الفداء کو سلامت رکھ کر ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار اور جانثاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے تمام مرحومین، خصوصاً حاضرین مجلس کے گزشتگان مرحومین، بانیان مجلس کے گزشتگان مرحومین، سب کے درجات کو بلند فرما. اس مجلس کے ثواب کا حصہ ہمارے تمام مرحومین کے ارواح کو پہنچا دیں. بالنبی و آلہ و صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ایام عزا ہے. 11 محرم کی شام. ربط مصائب کے لیے کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اسی مقصد کے پیش نظر سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 23، جو بہت ہی
معروف و مشہور آیت ہے جسے آیے مودت کہا جاتا ہے، اسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا میں نے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ معروضات انشاءاللہ گوش گزار کر کے چند جملے مصائب کے اور پھر آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے حبیب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت اور یہ جو کار رسالت میں نے انجام دیا ہے اس کے عوض کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی اجرت اس کے حوالے سے میں تم سے طلب نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربا، سوائے میرے قریبی رشتہ داروں کی مودت کے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے مفسرین نے تفاسیر کے اندر، علماء نے کتابوں میں بڑی بحثیں کی ہوئی ہے۔ ان مباحث کے طول و تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ ہی مجلس کے دامن میں اتنی فرصت ہے کہ میں ان تفصیلات کو بیان کر سکوں۔ صرف اتنا عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں اس سے ملتی جلتی کئی اور آیات موجود ہیں۔ میں ایک دو آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ سورہ انعام میں ہے، سورہ فرقان میں، سورہ سبا میں، سورہ شعراء میں، سورہ شورا کے اندر یہ آیت کریمہ جہاں پر اجر رسالت یا تبلیغ رسالت کے معاوضے کے حوالے سے آیات موجود ہیں۔ میں سورہ شعراء سے جہاں سابقہ انبیاء کے حوالے سے تقریباً یک کے بعد دیگر 5 نبیوں کا ذکر ہوا ہے، آیت نمبر 109 سے لے کے 186 تک کے درمیان میں 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، اور ان میں سے ہر نبی نے جو اپنی قوم کو تبلیغ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے، اور جو رسالت الہی کی ذمہ داری ان انبیاء کرام نے ادا کی ہے، اس کے حوالے سے اجرت یا معاوضے کی بات آئی ہے۔ حضرت نوح کا تذکرہ ہوا تو ارشاد ہوا، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی، جب ان کے درمیان انہی کی برادری سے حضرت نوح اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے اور رسول بن کے پیغام الہی لے کر ان کے پاس آئے، اور کہا اپنی قوم سے کہ انی رسول امین، انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، میں ایک رسول ہوں، اور پیغام الہی کے پہنچانے اور اس
عظیم رسالت اور ذمہ داری کو ادا کرنے میں نہایت امانت دار اور امین ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اب جب کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو تمہیں چاہیے کہ تم تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے اور میری اطاعت کرے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس تبلیغ رسالت کے بدلے میں اس الہی ذمہ داری کو نبھانے کے حوالے سے اس کے معاوضے کے طور پر ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ان اجر الا علی اللہ، ان اجر الا علی رب العالمین، میرا صلہ، میرا اجر رب العالمین مجھے عطا فرمائے گا۔ بالکل اسی لب و لہجے میں، اسی انداز میں حضرت نوح کے بعد حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب، ان میں سے ہر نبی کا ذکر ہوا سورہ شعراء کے اندر۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا، انی رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ 5 انبیاء کا یہ کے بعد دیگر ذکر ہے، ہر ایک نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، میرا صلہ، میرا معاوضہ میرا رب دے گا، اللہ دے گا۔ یہاں کچھ ایسے عالم نما افراد یا مغرض قسم کے افراد یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جہاں دوسرے انبیاء نے اپنی قوم سے تبلیغ رسالت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگا، یہ تو یہ ان آیتوں سے واضح ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے تو سید الانبیاء جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ رحمت للعالمین اپنی قوم سے اپنی تبلیغ رسالت کا معاوضہ مانگ رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا، رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے، ہمارا ذہن تو یہ کہتا ہے جہاں ان سے چھوٹے فضیلت میں، مقام مرتبے میں کمتر انبیاء نے اپنی قوم سے جب معاوضہ نہیں مانگتا، تو جو امام الانبیاء سید المرسلین ہو اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو ان کی رحمت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنی قوم سے کوئی معاوضہ طلب نہ کریں۔ تو اس مقام پر بعض ایسے عالم نما جاہل افراد یا ایسے مغرض افراد اسی چیز کو لے کر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ پیغمبر اکرم کا تبلیغ رسالت کے معاوضے کے طور پر، اجر رسالت کے طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں کی مودت کا طلب کرنا علیہ باللہ یہ کوئی بہت ہی گری ہوئی بات ہے، نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ میں مودت ذی القربیٰ، کہ آپ کہہ دیجئے میں مودت ذی القربیٰ کے سوا تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اب سمجھنا ہوگا کہ جہاں اور انبیاء نے اپنی قوم سے معاوضہ طلب نہیں کیا، تو جو رحمت للعالمین ہے ان کو اپنی امت سے تبلیغ رسالت کا معاوضہ طلب کرنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ کیا اس میں حکمت ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں فلسفہ ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب کو آیات قرآنی کے تناظر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے میں مودت کے معنی کی طرف بھی ایک تھوڑی سی روشنی ڈال کر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے
ایک لفظ محبت ہے اور ایک لفظ مودت ہے۔ آیے کریمہ میں مودت کا لفظ ہے، یہاں محبت اللہ نے اجر رسالت کے طور پہ طلب نہیں کی۔ آپ الحمدللہ اہل علم، اہل مطالعہ حضرات تشریف فرما ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہم عام طور پہ معمولاً اردو محاورات کے اندر ان دونوں الفاظ کو مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی محبت کو مودت کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور عربی محاورات میں بھی استعمالات لغت عرب میں بھی ہے ایسا۔ اہل لغت نے بھی محبت کو مودت کے معنی میں استعمال کیا ہے، بلکہ بہت ساری احادیث شریفہ اور روایات معصومین علیہ السلام میں بھی کلمہ محبت کو مودت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو صرف آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ امام شافعی کی وہ رباعی یقیناً آپ میں سے بہت سوں کو یاد ہوگا یا پڑھی ہوگی اسے کتابوں میں، جہاں اسی آیے کریمہ کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا تھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ وفی القرآن انزلہ کفاکم فی عظیم القدر انہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت رسول، یا اہل بیت رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، حبکم، تمہاری محبت کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، فرض من اللہ، اللہ نے تمہاری محبت کو فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، وفی القرآن انزلہ، اور قرآن میں اس وجوب اور فرض کے حکم کو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اشارہ ہے اسی آئے مودت کی طرف، یہاں تو مودت کا لفظ ہے، محبت تو نہیں ہے جو امام شافعی حبکم کہہ رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اس حبکم کو مودت کے معنی میں، محبت کو مودت کے معنی میں انہوں نے لیا ہے، اور یہ ہے مترادف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان دو الفاظ میں فرق ہے، دقیق فرق ہے، بہت سارے لغت شناس نے اس حوالے سے کہا ہے۔ میں نابلس کے مشہور ادیب اور لغت شناس ڈاکٹر محمد راتب کا جملہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد راتب نابلسی اس بارے میں کہتے ہیں ہناک فرق دقیق بین المحبت والمودہ، اگرچہ یہ دونوں الفاظ بسا اوقات ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک دقیق فرق موجود ہے۔ کیا ہے فرق؟ یہ ہے کہ المحبہ یا الحب ما سطر فی القلب، محبت اس احساس کو کہا جاتا ہے کسی شخص کی نسبت، کسی شے کی نسبت آپ کے دل کے جھکاؤ اور پسندیدگی کا جو احساس آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس احساس کو، اس شعور کو محبت کہا جاتا ہے جو دل کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ المحبت ما سطر فی القلب والمودت ما ظہر فی السلوک، جو احساس کسی چیز کی چاہت کے حوالے سے، کسی شخص سے کی طرف دل کے جھکاؤ اور اس کے اچھا لگنے، پسند ہونے کے حوالے سے دل کے اندر جو احساس ہے، اسے محبت کہا جاتا ہے۔ اور مودت جو
سلوک اور کردار میں نظر آئے، توجہ چاہتا ہوں، جو سلوک اور کردار میں نظر آئے، یعنی کیا؟ یعنی فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ جہاں محبت کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے مودت کی حد شروع ہوتی ہے۔ محبت دل کے اندر مستور اور موجود اس احساس کو کہا جاتا ہے جو دل کے اندر موجود ہو، اور یہی احساس چاہت جب دل سے نکل کر زبان کے اوپر یا اعضاء و جوارح کے اوپر ایک عمل کی صورت اختیار کر جائے تو پھر اسے مودت کہا جاتا ہے۔ اسے پھر مودت کہتے ہیں۔ مثال دی ہے ڈاکٹر راتب نے، کہا کسی شخص باکمال ایک انسان جس میں کمالات ہے، خواہ وہ کمال جسمانی حوالے سے ہو، معنوی حوالے سے ہو، اچھے صفات کا مالک ہے، اچھی شکل کا مالک ہے، اس کے نسبت آپ کے دل کے اندر جو قلبی رجحان اور جھکاؤ اور پسندیدگی کا جو احساس اور شعور پایا جاتا ہے، یہ محبت ہے۔ وَابْتِسَامُكَ فِي وَجْهِهِ، اور اسی محبت کی بنیاد پر، چونکہ آپ کے دل میں محبت ہے، اس شخص کو آپ پسند کرتے ہیں، اس کے سامنے جا کے تبسم کرنا، یہ ایک عمل ہے۔ وَابْتِسَامُكَ فِي وَجْهِهِ مَوَدَّةٌ، یہ مودت ہے۔ اس کے سامنے جا کے مسکرانا یہ ایک عمل ہے، یہ مودت ہے۔ دل کے اندر جو چاہت ہے وہ محبت ہے۔ کوئی وہ مریض ہوتا ہے، اس کی عیادت کرنا یہ مودت ہے۔ کسی موقع پہ اس کے لیے تحفہ تحائف پیش کرنا یہ مودت ہے۔ عمل کی صورت اختیار کر جائے جب محبت، تو وہ مودت کہلاتی ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے، دوسرے لفظوں میں ضروری نہیں ہے کہ عمل کی صورت اختیار کرے، کسی نہ کسی طریقے سے دل کے اندر سے وہ احساس چاہت نکل کر آپ کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو جائے تو پھر اسے مودت کہا جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے تبسم کی مثال دی۔ چہرہ کھل جائے یہ مودت ہے۔ چہرہ کھل جائے، اس شخص کو دیکھ کر، اس کا ذکر سن کر، اگر چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مودت ہے۔ شاید یہی وجہ ہے جو ہم روایات کے اندر پڑھتے ہیں۔ ابن عباس کی روایت ہے، متعدد اور اصحاب رضی اللہ عنہم کی روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے درمیان کسی منافق کو پہچاننا ہو تو پھر ہم علی کا ذکر کرتے تھے، اگر اس کا چہرہ کھل گیا تو سمجھ لیتے تھے کہ یہ مومن ہے، اور اگر چہرے پر شکن ظاہر ہو، ناراضگی کے آثار نمایاں ہو تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ چہرے کا کھل جانا یہ مودت ہے۔ چہرے کے اوپر ناراضگی اور کا اظہار ہونا، شکن آ جانا، یہ مودت کے مقابلے میں یعنی بغض و عناد کی علامت ہے۔ یہ بغض ہے، یہ عناد ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ دل کے اندر جب تک یہ احساس موجود ہے یہ محبت کہلاتا ہے، لیکن جیسے ہی دل کے حدود سے باہر نکلا، اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو گیا، عمل کی صورت میں، کردار کی صورت میں عیاں ہو گیا، تو پھر یہ مودت ہے۔ ہم اپنی منطق کی اصطلاح میں یا طلبگی اصطلاح میں، علمی اصطلاح میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ان دونوں کے درمیان خاص اور عام کی نسبت پائی جاتی ہے۔ ایک خاص ہے، دوسرا اس کی نسبت میں عام ہے۔ ہر مودت کے اندر
محبت ہوتی ہے لیکن ہر محبت کے اندر مودت نہیں ہوتی۔ اب اس معنی کو سامنے رکھ کے اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا حکمت ہے جو سید الانبیاء کو اللہ نے اپنی امت سے اجر رسالت کے طور پر ذی القربہ کی مودت کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ دو آیتیں آپ کے خدمت میں پیش کر کے ان کا ترجمہ اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے عرائض کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 47 ارشاد ہوا قل ما سألتکم علیہ من اجر فہو لکم۔ توجہ چاہتا ہوں، کہہ دیجئے میرے حبیب جو میں نے تم سے تبلیغ رسالت کا معاوضہ طلب کیا ہے ذی القربہ کی مودت کی صورت میں، البتہ یہ ٹکڑا میرا لفظ ہے مطلب کو جمع کرنے کے لیے، ورنہ اس آیت میں ذی القربہ کا ذکر نہیں آیا۔ قل ما سألتکم علیہ من اجر فہو لکم، کہہ دیجئے جو میں نے تم سے تبلیغ رسالت کا معاوضہ مانگا ہے فہو لکم، وہ تمہارے لیے ہے، وہ تمہارے فائدے میں ہے۔ فہو لکم، وہ تمہارے فائدے میں ہے۔ یہ ایک سورہ فرقان کی آیت نمبر 57 ارشاد ہوا قل لا اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہہ دیجئے میں تم سے تبلیغ رسالت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو شخص اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرنا چاہے۔ اب آپ ان دونوں کو جمع کر کے پھر دیکھیے، تینوں آیتوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر، ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر پھر آپ اس کا معنی دیکھیے تو پھر وہ حکمت سمجھ میں آ جائے گی۔ گویا شورا کی آیت میں ذی القربہ کی مودت کو اجر رسالت کے طور پر اللہ نے طلب کرنے کا حکم دیا، اور سورہ فرقان کے اندر، سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ بیان کر دیا، لوگوں کو بتا دیا۔ اجر رسالت کے طور پہ ذی القربہ کی مودت کو اس لیے معین کر دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جو لوگ اللہ کا راستہ اختیار کرنا چاہے اسے اللہ کا راستہ مل جائے، اسے راہ خدا مل جائے۔ آیت دوسری نے کہا، فرمایا اللہ نے دوسری آیت میں سورہ سبا میں فَهُوَ لَكُمْ، وہ تمہارے فائدے میں ہے، وہ تمہارے لیے ہے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے نبی میرے حبیب کہہ دیجئے ان سے، میں نے اگر معاوضہ طلب کیا ہے، میں نے اگر تم سے اجرت مانگی ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ فَهُوَ لَكُمْ، تمہارا فائدہ ہے۔ رہی یہ بات کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہے، ان کے رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسرے انبیاء کی طرح اجرت طلب نہ کرے، میں عرض کرتا ہوں ان کا اجرت طلب کرنا ان دو آیات کی روشنی میں ان کی رحمت کا ہی تقاضا ہے کہ لوگوں سے اجرت طلب کی جائے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ کیسے ان کی رحمت کا تقاضا یہ ہے؟ اس لیے وہ رحمت للعالمین ہے، اور خاص طور پر ان کی اپنی امت کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ نہایت دل سوز اور شفیق ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں تفصیل عرض نہیں کر سکتا چونکہ ٹائم بہت آ رہا ہے، جہاں فرمایا تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، عزیز علیہ ما عنتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ بڑے مہرباں، بڑے دل سوز، اور تمہیں مشقت میں دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور خاص طور پر امت کے افراد میں سے کسی فرد کو
گمراہی کی طرف جاتے ہوئے، راہ خدا سے بھٹکتے ہوئے دیکھ کر ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک، کہیں اس امت کی ہدایت کی فکر میں، ان کی ہدایت کی تلاش میں کہیں آپ اپنی جان گنوا نہ بیٹھے۔ وہ تو اتنے مہرباں ہیں امت کی ہدایت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں لوگوں کو خدا کا راستہ ملے، صراط مستقیم پہ گامزن ہو، لوگوں کو ہدایت حاصل ہو، تو اس سے پیغمبر اکرم کو خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ لوگ بھٹک جائیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ان کی اس شفقت اور دل سوزی کی ہی وجہ سے ہدایت کے لیے ذی القربیٰ کی مودت کو خدا نے معین کر دیا۔ اس لیے جو ذی القربیٰ سے مودت رکھے تو پھر وہ ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مروی ایک روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا فرزند رسول یہ فرمائیں، یہ جو اللہ نے فرمایا ما سألتکم علیہ من اجر فہو لکم، تمہارے لیے ہے، تمہارے فائدے میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کیا فائدہ ہے؟ فرمایا، امام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تہتدون بہا وتسعدون بہا وتنجون بہا من عذاب یوم القیامہ۔ اللہ نے مودت ذی القربیٰ کو فرض اس لیے کیا تمہارے اوپر تاکہ اس کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کر سکو، اس کے ذریعے سے دارین کی سعادت اور خوشبختیاں حاصل کر سکو، اور اسی مودت ذی القربیٰ کے ذریعے سے تم قیامت کے دن آتش جہنم اور عذاب الہی سے بچ سکو۔ یہ ہے فہو لکم، یہ ہے امت کا فائدہ۔ اسی لیے تو رحمت للعالمین کی رحمت اور شفقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اپنی امت کے ہدایت کے لیے ان کو راستے فراہم کر دے، ان کی ہدایت کے وسائل ان کے اور زیادہ دسترس میں رکھ دے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے کہ ذی القربیٰ سے مودت رکھو۔ اب مودت کا جو معنی میں نے عرض کیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے بس عرض کروں گا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا ذی القربیٰ کی مودت اجر رسالت ہے، فرض ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ یہ امت ان ہستیوں کی صرف دل میں محبت رکھ کے اس کو کافی نہ سمجھے، صرف دل کے اندر محبت رکھے اور کہیں بس یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مودت کی تعبیر اللہ نے استعمال کر کے در حقیقت اس طرف اشارہ کر دیا کہ دل میں محبت رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان سے، اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اعمال میں کے اندر، اپنے اعمال کے ذریعے ان کی مودت کا اظہار کرے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دل میں محبت ہو، زبان پہ اس کا اظہار ہو، اعضاء و جوارح سے نمایاں ہو، اور ان کے نقش قدم پہ چل کے ان کی پیروی اور ان کا اتباع کر کے ہم مودت ذی القربیٰ کو ادا کر سکتے ہیں۔ محمد اور یہ اس محبت کا تقاضا بھی ہے، اور محبت مودت بنے گی تب جب یہ عملی میدان میں دل کے حدود سے باہر نکلے، تب جا کر یہ محبت مودت بنے گی، تب جا کر یہ مودت کہلائے گی، ورنہ صرف دل کے اندر ہو تو وہ محبت رہے گی۔ اللہ نے محبت نہیں مانگا، اللہ نے محبت نہیں مانگی، ان ذی القربیٰ کی مودت خدا نے مانگی ہے، یعنی ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، ان کے فرامین پر عمل کیا جائے، اور وہ محبت بھی وہ قابل قدر ہے، وہ در حقیقت بنیاد ہے اس مودت کی۔ اس محبت کا بھی اگر محبت سچی محبت ہوگی
تو اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پھر جو محبوب ہے اس کے حکم پر عمل ہو اور اس کے نقش قدم پہ چلے۔ امام صادق سلام اللہ علیہ سے منسوب مروی ایک رباعی ہے، یہ عرض کر کے میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ فرمایا امام صادق سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے یہ رباعی، تُعْصِي الْإِلَٰهَ وَتُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا مَحَالٌ هَذَا بَدِيعٌ فِي الْفِعَالِ مَحَالٌ تُعْصِي الْإِلَٰهَ وَتُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا بَدِيعٌ فِي الْفِعَالِ مَحَالٌ، زباں پہ اللہ کی محبت کا اظہار کرے اور عمل میں اس کی معصیت کرے، یہ ایک انوکھی بات ہے اور یہ ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا کہ محبت بھی ہو اور معصیت بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ ان کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوئی تو یقیناً تو اس کی پیروی اطاعت کرے گا۔ سچی محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت اور پیروی ہو۔ ان کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ جو کسی کی محبت دل میں رکھتا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے اس لیے کہ ان ہستیوں کی پیروی مانگی ہے مودت کی صورت میں، ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کی اطاعت اور ان کی ولایت کو طلب کیا ہے۔ یہ در حقیقت یہ ذی القربہ کی محبت یہ نظام ولایت کی بنیاد ہے، نظام ولایت کی بنیاد ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالی نظام ولایت و امامت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، مستحکم کرنا چاہتا ہے، اور جس مقصد کے لیے خاتم النبیین کو مبعوث فرمایا ہے اس مقصد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ اور لطف الہی ہے یہ مودت ذی القربہ۔ بس میں نے بہت ٹائم لیا آپ کا، لیکن عجیب تاریخ ہمیں صفحات تاریخ پہ عجیب نظر آتی ہے تاریخ، کہ جہاں جن ہستیوں کی اطاعت اور پیروی کو اللہ نے فرض کیا اور جن کی مودت کو اللہ نے فرض کیا، واجب کیا، سرکار خاتم الانبیاء ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور وصال کے بعد حالات یکسر بدل گئے، حالات یکسر بدل گئے۔ ابھی قبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی بھی خشک نہ ہوئی تھی کہ جن ہستیوں کو کی مودت کو واجب کیا تھا، جن کے دروازے پہ جا کر 6 مہینے سید الانبیاء نماز پہ آتے جاتے ہوئے آئے تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اسی دروازے پہ لکڑیاں جمع ہونی شروع ہو گئی، آگ لے کے آ گئے، اور جس ذات کی آمد پر سید الانبیاء استقبال کے لیے کھڑا ہو جایا کرتے تھے، ہاتھ چوم کے ان کو لا کے اپنی مسند پہ بٹھایا کرتے تھے، اسی بیٹی کے اوپر اتنے مظالم کہ دنیا سے جاتی جاتی یہ کہہ کے رویا کرتی تھی، یا ابتا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔
ماذا علی من شم تربت احمدا اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام لیالیا۔ اور یہ سلسلہ آگے بڑھا، یہاں رکا نہیں۔ ابھی پیغمبر اکرم کی رحلت کو صرف 50 سال گزرے تھے۔ 11 ہجری میں آپ کی رحلت ہوئی، صرف 50 سال کے بعد 61 ہجری میں دنیا نے وہ ستم دیکھے جس کی تاریخ کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی، جس ذات کو سید الانبیاء اپنے کاندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، اسی حسین کو کہ کربلا کی زمین پہ لا کر کس مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا، بھوکا پیاسا رکھ کر ایسے شہید کر دیا جہاں بڑے تو بڑے 6 ماہ کے بچے کے اوپر بھی رحم نہ کیا گیا۔ کاش اسی پہ اکتفا ہوتا، نہیں، اس پہ بھی اکتفا نہ ہوا۔ جب حسین اور اصحاب حسین سب کے سب شہید ہو گئے، جب حسین مظلوم کے سر مبارک کو بدن سے جدا کر کے نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا تو ظالموں نے اس پہ بھی اکتفا نہ کیا، بلکہ آواز دی گئی کہ لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ خیام لوٹے گئے، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ نہ جانے ان کے دل میں کتنا بغض تھا، کتنی دشمنی تھی۔ ارے حسین کا سر قلم کر دیا، نو کے نیزے پہ بلند کر دیا، پھر بھی ان کے دل میں موجود وہ کینہ کم نہ ہوا۔ لعین ابن سعد نے حکم دیا، کہا گھوڑوں ایسے 10 گھوڑ سواروں کو تیار کریں جو حسین کی لاش کو پامال کرے۔ اجرکم اللہ عزادارو، اس پہ بھی ظالموں نے اکتفا نہ کیا۔ 11 محرم کا وہ تاریک دن آیا تاریخ کے صفحات پر، جہاں ظہر تک ان لعینوں نے اپنے جہنمیوں کو نماز جنازہ پڑھ کے ان کو دفناتے رہے، اور جب یہ لعین سارے دفن ہو گئے، ابن سعد لعین نے حکم دیا کہ اب اہل بیت رسول کو قیدی بنا کر ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر کوفہ اور شام کی طرف روانہ کیا جائے۔ اس عالم میں بیویوں کو اٹھایا گیا، کہا جاتا ہے بال کھلے ہوئے، پردے لٹ چکے، پاؤں سے جوتیاں بھی چھینی گئی، ننگے پیر ننگے سر، ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر نبی کی بیٹیوں کو بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا گیا، جن پہ نہ کوئی محمل ہے نہ کوئی صاحبہ ہے۔ سجاد کو غل جامعہ پہنایا گیا۔ ہائے عزادارو، پتہ ہے یہ غل جامعہ کیا ہے؟ ایک ایسے خاردار گردن کے توق کو کہا جاتا ہے جس کے 2 طرف زنجیریں بندی ہوتی ہے، اور توق کو پہنانے کے بعد ان زنجیروں کے ذریعے سے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ ہائے بیمار کو غل جامعہ پہنایا گیا، اور ستم بالا ستم یہ کہ جہاں یہ مستورات تشریف فرما تھی، وہاں سے جب ان کو اٹھایا گیا، اب شہداء کے لاشوں کے پاس سے لے جایا گیا، جب گنج شہیداں مقتل شہداء میں پہنچی ہے بیبیاں، کوہرام بپا ہو گیا۔ جب ان بیبیوں کی نگاہیں پڑی، اپنے
عزیزوں کی لاشوں پر جو گوبے گور و کفن پڑا ہوا ہے، کربلا کی تپتی ریت پر نالہ و شیون کی صدائیں بلند ہوئی، اور سب سے بڑھ کر یہ تاریخ کے مقتل کے الفاظ ہے، فواللہ لا انسا زینب بنت علی كانت تندب بالحسين بصوت حزين وقلب كئيب۔ اس درمیان میں نبی کی نواسی، علی کی بیٹی، بھائی حسین کی لاش کو دیکھ کر ایسا گریہ کیا زینب نے، در و دیوار آسمان و زمین ساتھ رونے لگے، بڑے پردرد لہجے میں، درد بھرے دل سے، بڑے حزین اور غمناک آواز میں کیا کہا میری شہزادی نے، یا جدہ یا محمدہ صلی علیک ملائکۃ السماء وهذا حسینک مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مجزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء وبناتك السبايا وذريتك مقتلة تسفي عليهم ريح الصبا۔ اے نانا رسول خدا، آپ پر تو آسماں کے فرشتوں نے درود بھیجا، تیرے حسین کو دیکھیے کربلا کی تپتی ریت پر پس گردن سے سر مبارک کو جدا کیا ہوا، لباس اور عمامہ غارت ہو چکا ہے، اعضائے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، بے گور و کفن خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے۔ ہائے بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا، سواریوں سے گرایا، زینب آئی لاش حسین کے نزدیک۔ عزادارو، اگر سن سکتے ہو مقتل کا یہ جملہ ہے، پہلے زینب نے پتھروں کو ہٹایا، نیزوں اور تیروں کو ہٹا لیا، بھائی کے بے سر زخموں سے چور لاشے کو ایک دفعہ دیکھا، اس کٹے ہوئے حلقوم پہ اپنا چہرہ رکھا، زینب نے بوسہ لیا حسین کے گلے کا، خدا کی قسم ایسی جگہ کا زینب نے بوسہ لیا جس جگہ کا نہ رسول اللہ نے بوسہ لیا تھا، نہ علی نے کبھی بوسہ لیا تھا، نہ زینب نہ زہرا نے بوسہ لیا تھا، حسین کے کٹے ہوئے رگوں کا بوسہ لیا، تعجب سے کہا انت اخی انت ابن امی وابن والدی، ارے میرا باما جایا حسین تم ہو، میرے بابا علی کے بیٹے حسین تم ہو۔ اور پھر میری شہزادی نے لاشے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا، آسمان کی طرف رخ کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پالنے والے ہم آل محمد کی اس قربانی کو قبول فرما۔